اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں، آپ تمام کا شکریہ بر وقت تشریف لانے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ضلع خیبر میں اور خاص کر کے جمروت میں اور خاص کر کے جو ہمارا پشاور کے ساتھ باؤنڈری ہے اور پشاور کے اندر بھی ہمیں کچھ سیکورٹی فورسز کی ٹارگٹ کلنگ اور اس سے بھی زیادہ ایکسٹارشن کی جو بطخوری کے حوالے سے جو شکایات آ رہی تھی، ہم ان کی رپورٹ بھی درج کر رہے تھے، باقاعدہ ان کی تفتیش بھی کر رہے تھے اور اس حوالے سے ہمارا کام بھی جاری تھا۔ اسی حوالے کو لے کر آج صبح جمروت غریزہ کے ایریا میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پولیس، سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی کے ٹاؤن سے یہ آپریشن صبح کیا گیا ہے۔ اس میں جیسا کہ ابھی تک آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں ایک انتہائی وانٹڈ یہاں پہ ملزم تھا، ایک کرمنل تھا جو کہ ان ایکسٹارشن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنک تھا۔ اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دو اور ملزمان ہم نے وہاں سے گرفتار کیا ہے، مشتبہگان ہیں، ایک ان میں سے زخمی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے موقع سے ریکوریز کی ہیں، وہ ریکوریز کی تصویریں وغیرہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا ابھی فورینزک انالیسس ہو رہا ہے، جس میں ایس ایم جی ہے اور راکٹ لانچر ہیں اور راکٹ جو لانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ہم اس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے ایک گھر پہ ریڈ کیا تھا اس کے ہائیڈ آؤٹ پر، لیکن پہلا ریزسٹنس دہشت گرد کی طرف سے آیا، انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کر دی، جس میں ہمارا ایک آفیسر، ایک ہمارا جوان شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، اور ایک ہمارا جو آفیسر ہے وہ زخمی ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ تو پولیس نے اس کے بعد علاقے کا کارڈن آف کر کے مزید بھی اس حوالے سے سرچ کیا ہے، اور ابھی تک جو ڈیٹیل ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ سر یہ صرف بدبخوری میں ملوث تھا یا دیگر جرائم میں بھی ملوث تھا؟ اس حوالے سے بالکل، یہ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ، سیکورٹی فورسز پر حملے، ہمارے پشاور میں متعدد بار تھانوں وغیرہ پہ حملے ہوئے، ان سب میں لیاقت کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی لنک تھا۔ اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ داعش کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشن ہے، جماعت الاحرار کے ساتھ بھی تھا، اس کو لیاقت عرف شاہین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی یہ رپورٹڈلی اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے ایکسٹارشن سے اپنے آپ کو ایک ڈس ایسوسیٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام حوالوں سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ اس کی کیا کیا ایفیلیشن ہے۔ تو یہ تقریباً 53 ایسے کیسز ریسنٹ پاسٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر میں ایف آئی آر کی باقاعدہ رجسٹریشن کا زیادہ ٹائم نہیں گزرا، 2-3 سال ہوئے، اس دوران میں ہمیں 53 ایسے کیسز ملے ہیں ایکسٹارشن کے اور بطخوری کے، جن میں لیاقت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھا۔ 8 ایف آئی آریں سی ٹی ڈی کے ساتھ رجسٹر ہیں اور 45 ایسی رپورٹس ہیں مختلف بزنس مینس کی، پیٹرول پمپ مالکان کی، انڈسٹریل اسٹیٹ کے مالکان کی، جو انڈسٹریلسٹ ہیں ہمارے، جن کو مختلف طریقوں سے ڈرایا جاتا تھا، کبھی راکٹ فائر کیا جاتا تھا۔ تو کل ٹوٹل 53 کیسز ہیں، 8 ایف آئی آریں ہیں باقاعدہ رجسٹر، جس میں اس کے خلاف کارروائی روپوشی ہو چکی ہے، جس میں لیاقت ڈائریکٹلی وانٹڈ تھا۔ تو ایکسٹارشن، پولیس پر حملے، سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان تمام چیزوں میں یہ ملوث تھا۔ جی سر لیاقت اس میں 2 ہم نے، ایک موقع پہ زخمی ہے جس کو ہم نے کیا ہوا ہے، اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور ایک بندے کو ہم، ایک اور سسپیکٹ اور جو رپورٹڈلی لیاقت کا بھائی ہے، اس کو بھی ہم نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تفتیش کریں گے کہ وہ اس کے کسی قول فعل میں اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں ہم آپ سے پھر ڈیٹیل میں شیئر کریں گے ان سے جو تفتیش ہوتی ہے۔ سر جی وہ کن بڑے واقعات میں ملوث تھے؟ وہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا میں آپ کے ساتھ پریس ریلیز شیئر کر رہا ہوں، ہمارے پاس ایف آئی آر نمبر ہے 29/2021، 30/2022، یہ تمام ایف آئی آریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ہمارے خاص کر کے سخی پل اور اس طرح ریگی ماڈل ٹاؤن اور ان تھانوں پہ جو اٹیک ہے، ان میں لیاقت کسی نہ کسی حوالے سے ملوث رہا ہے۔ جی سر اس کارروائی میں خواتین بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کے علاج معالجے کے حوالے سے کیا؟ جی بالکل، یہ انتہائی انفارچونیٹ بات تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے۔ وہ معمولی زخمی ہے، بیسیکلی یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ انہوں نے ایک انسانی جانوں کو، خاص کر کے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو انہوں نے ایک ڈال کے طور پر استعمال کیا ہے۔
تو ان کو مائنر شیل انجریز ہیں اور رپورٹڈلی انہی کے گرینیڈ اٹیک کی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ بار بار گرینیڈ پھینک رہے تھے اور ایک بڑا ہیوج کمپاؤنڈ تھا جس میں وہ دیوار سے گر کر انہی کے شیلنگ سے ان کو معمولی انجریز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ڈسچارج ہو جائیں گے۔ ان کو انہوں نے ڈال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میری تمام یہاں کے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے دہشت گردوں میں سے کسی کو بھی پناہ نہ دے دے تاکہ کوئی اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج وغیرہ نہ ہو۔ سر کیا لیاقت کے وفات پانے سے اس کے علاوہ جو نیٹ ورک ہے یہاں پر علاقے میں اس کے حوالے سے کوئی کلو ملا ہے؟ بالکل، یہ بیسیکلی ابھی ریسنٹ پاس میں آپ نے پریس ریلیز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے کانوائز کو بھی اٹیک کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک کانوائی کو اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کے ساتھ جو مطلب اکوپمنٹ ملے ہیں، ان کا موبائل وغیرہ، اسی سے ہی ہمیں ابھی ہی پتہ چلا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر ہم تفتیش کریں گے کہ اس کے ساتھ اور کون کون ایسوسیٹ تھے۔ اس کے ایسوسیٹ پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں جن کے ٹپ آف پر ہی یہ کارروائی ممکن ہو سکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے بقایا لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہماری گرفت میں ہوں گے۔ سر کوئی فرار ہو چکے ہیں؟ ہم نے علاقے کو پورے طریقے سے کارڈن آف کیا ہوا تھا۔ فی الحال اس حوالے سے ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ اس علاقے سے کوئی فرار ہو سکے۔ لیاقت بھی آج صبح فرار ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا۔ علاقے کو پورے طریقے سے گھیرے میں لیا جا چکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپریشن تقریباً ایک ہفتے سے مختلف ٹائمنگ پہ رات کو اور دن کو اسی حوالے سے کیے جا رہے تھے، تو آج یہ کنفرم اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا، تو اس میں کسی کے فرار ہونے کے متعلق ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ہے۔ سر جی جو گرفتار ہے گرفتار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹڈلی ایک اس کا بردر ہے۔ ابھی ہم سارے ان لوگوں کی انٹروگیشن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کے ظاہر ہے اس کے کمپاؤنڈ سے ہی یہ لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں، تو یہ اس کے لامحالہ اس کے ایسوسیٹ ہوں گے، کوئی غیر بندے کی ادھر موجودگی کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ کسی زمانے میں یہ جیل بھی کیا تھا یہاں پہ، اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں۔ تو کسی ٹائم پہ یہ داعش میں منسلک تھا جب داعش بہت اوور ایکٹیو ہوتی تھی۔ ابھی اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا، ابھی بیسیکلی یہ ایک کرمنل تھا، یہ اپنے آپ کو ایک کرائم اپنا نیٹ ورک چلانے کے لیے ایکسٹارشن کرتا تھا، بتیں مانگتا تھا۔ اس کا کسی مذہبی جماعت یا اس سے میرے خیال میں اس کی کوئی ایسوسیشن نہیں تھی۔ یہ ایک اپنے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور شریف لوگوں کو ان کے کاروبار سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکتا تھا، تو موئر ارلیس ہم اس کو کرمنل کہہ سکتے ہیں۔ تو داعش کے ایز سچ ابھی اس طرح کا کوئی نیٹ ورک یہاں پہ اس کے کوئی اثار نہیں ہے۔ لیکن سر ٹی ٹی پی نے تو پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ بالکل، ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کا ہم پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو امن و اما کو خراب کرتا ہے، جو سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتا ہے، جو ہمارے بزنس مینس کو، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ کو تنگ کرتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایک ترقی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس چیز میں ہم کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیں گے، اور جو ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تک بھی پہنچیں گے۔